الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی تفسیر، قرآن پاک کی آیات کی میننگز، ان کا ترجمہ اور تلاوت قرآن پاک بھی اس پروگرام میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خوب برکت عطا فرمائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 132 تک ہم نے سن لیا تھا اور آیت نمبر 133 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ ناظرین اکرام، جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفر اور سرکشی پر جمے رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر اللہ پاک کی نشانیاں پے در پہ ان پر وارد ہونے لگیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی وعدہ توڑ دیا ہے، تو انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ تو اللہ پاک نے طوفان بھیجا، ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹھا تھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کام کاج کر سکتے تھے۔ ہفتے سے دوسرے ہفتے تک 7 دن اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر ان کے گھروں سے بالکل ملے ہوئے تھے، بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ اب جب یہ لوگ بالکل عاجز ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور طوفان کی مصیبت دور ہو گئی۔ زمین میں خوب کھیتیاں ہوئیں، شادابی آ گئی اور ایسا سبزہ دیکھا گیا کہ جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ خوب کھیتیاں ہوئیں، درخت خوب پھلے پھولے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو ایک نعمت تھا، یہ تو ہمارے بھلے کے لیے آیا تھا، جس سے ہماری کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، درخت شاداب ہو گئے، پھل اگنے لگے، اور یوں وہ ایمان نہ لائے۔ پھر 1 مہینہ عافیت سے گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ٹڈی بھیجی جو کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی اور فرعونیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں نہ گئی۔ اب یہ فرعونی پھر پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ 7 دن یہ مصیبت ان پر رہی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں نجات مل گئی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر پھر یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں کافی ہے، اس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا، پھر اپنا دین کیوں چھوڑے؟ چنانچہ دوبارہ وعدہ توڑا اور ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ پاک نے قمل بھیجے۔ یہ قمل کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قمل گھن ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے، اور اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا، جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے راستے میں کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکے تک چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کر دیں کہ یہ بلا ٹل جائے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ 7 دن تک یہ مصیبت رہی اور 7 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے
دور ہو گئی۔ پھر دوبارہ فرعونیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور پہلے سے بھی زیادہ برے عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے مینڈک کا عذاب ان پر بھیجا۔ حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں، اس کی بیٹھک میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں چلا جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے، آگ بجھ جاتی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اب دوبارہ یہ پریشان ہو گئے اور اس مصیبت سے یہ رو پڑے، اور دوبارہ روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغفار کرنے لگے، وعدے کرنے لگے کہ اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں اور اب ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ 7 دن تک یہ مصیبت رہی اور 7 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ آئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزرا، پھر ایک اور عذاب ان پر آیا، اور وہ تھا تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض جہاں جتنا پانی تھا وہ خون بن گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، پانی نہ ہو بندہ گزارا کیسے کرے؟ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا کہ موسیٰ نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بھی میری قوم کے لوگ ہیں، جتنے فرعونی ہیں، سب بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لیں۔ لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیلی نکالتے تو پانی نکلتا، اور فرعونی جب یہ لوگ پانی نکالتے تو پانی کے بجائے اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ یہ فرعونی عورتیں عاجز ہو گئیں پیاس سے اور تکلیف میں تڑپنے لگیں۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی جو بنی اسرائیلیوں نے انہیں دیا ان کے برتن میں انڈیلتے ہی خون بن گیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں ڈال دے، میرے منہ میں کلی کر دے تاکہ میری پیاس تو بجھے۔ مگر جب تک وہ پانی کسی بنی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہتا وہ پانی ہوتا، جب فرعونی عورت کے منہ میں جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ فرعون خود پیاس سے تڑپنے لگا اور اس نے درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتی اور خون بن جاتی۔ 7 دن تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کو میسر نہ آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گڑ گڑانے لگے، درخواست کی کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا فرمائی اور یہ مصیبت دور ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر فرمایا رجز، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اس کا معنی ہے عذاب۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 5 قسموں کے عذاب ہیں جو پچھلی آیت میں ذکر ہوئے، طوفان، ٹڈی، قمل، مینڈک اور خون کی صورت میں جو عذابات ان پر آئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایک اور عذاب ہے، یعنی وہ عذاب ہے طاعون کا عذاب جو چھٹا عذاب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب یہ سارے عذابات آئے تو اس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے، کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مطالبے پورے کر دیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، اپنی قید سے رہا کر دیں گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، اور مشکلات میں اللہ پاک کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔
جیسے عذاب دور کرنا یہ اللہ پاک کا کام ہے، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دور کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ کی طرف کی اور عرض کی لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کو غلط نہ فرمایا بلکہ اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی طرح اللہ والوں کی طرف اللہ پاک کے کاموں کو منسوب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ بیٹا دینا اللہ پاک کا کام ہے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے حضرت مریم سے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو اسی طرح پرندوں کو پیدا کرنا، مادر زاد اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑھیوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ پاک کے کاموں کو اللہ کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیا گیا، جیسا کہ صحابہ اکرام کی سیرت سے بھی آپ دیکھیں جب کبھی صحابہ اکرام کو کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت درپیش ہوتی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کرتے، اور حضور علیہ السلام ان کی مشکلات دور فرماتے، حاجتیں پوری فرماتے۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ڈھیلا لے کر، آنکھ کی پتلی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھ مانگی، یا رسول اللہ مجھے آنکھ دے دیجئے، میری آنکھ نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنکھ عطا کر دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پنڈلی اسی وقت درست کر دی۔ قحط کا زمانہ تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دعا کی درخواست کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور بارش برسنے لگی اور ہفتہ بھر نہ رکی۔ ایک سفر میں صحابہ اکرام پیاس سے بڑی تکلیف میں تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر انہیں سیراب کر دیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جنت مانگی ہے، حضور علیہ السلام نے انہیں جنت عطا کر دی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دیں جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اب وہ آخری عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی عذابات جو وہ فرعونیوں پر آئے، اور پھر وہ بڑا عذاب آیا کہ جس نے انہیں تہس نہس کر کے ختم کر کے رکھ دیا۔ بار بار
فرعونیوں کو پہلے عذاب سے نجات دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے سارے وعدے توڑ دیے، ایمان نہ لائے، کفر نہ چھوڑا، پھر ان کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اور پھر اللہ پاک نے انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ غیبی خبر بھی دی تھی کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، جیسے کہ چند آیتوں پیچھے یہ ذکر ہوا۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا ایسا ہی ہوا، اور اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو پورے مصر و شام کا مالک بنا دیا۔ پھر مزید فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے فرعون کے مظالم کا شکار بنی اسرائیل کو نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتیوں اور پیداوار کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور اس طرح سے بنی اسرائیل نے جو صبر کیا تھا اس صبر پر انہیں بہترین اجر بھی دیا، اور اللہ پاک کا وعدہ بھی پورا ہوا، اور اللہ پاک نے ان تمام عمارتوں، ایوانوں اور باغوں کو برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائے تھے۔ اس آیت میں صبر کی فضیلت بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے عزت، غلبہ، خوشحالی اور حکمرانی نصیب ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم صبر کریں، مشکل حالات آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ ناشکری نہ کریں، اللہ کے دیے پہ راضی رہیں، رضا رب پر راضی رہیں، اور جو رب نے عطا کیا اس پہ خوش رہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو بندے کو رب نے دیا ہے، بندہ اس پہ خوش رہے کہ جو مجھے ملا ہے بیسٹ ہے، میرے اللہ نے دیا ہے بہت اچھا ہے، اور بندے کو چاہیے وہ بندہ بن کے رہے، تو بس بندگی کرے کہ جو رب نے دیا ہے کافی ہے، میرے لیے اس سے بہتر ہوگا تو وہ عطا فرما دے گا۔ دعا کرتا رہے، دعا کا دروازہ بند نہیں، مایوسی بھی نہیں، لیکن ناشکری نہ کریں۔ آج بھی آپ کسی پر کوئی احسان کریں، پھر احسان کریں، پھر احسان کریں، اب بہت کچھ اس کو دیں اور وہ شکوے ہی کرتا رہے، خوشی نہ ہو، تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ یار اس کو اتنا دیتا ہوں، اتنا کرتا ہوں، خوشی نہیں ہوتا، کبھی اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ہی نہیں دیکھتا، تو آپ بھی تکلیف محسوس کریں۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل رب کریم بندے کو نواز رہا ہے۔ یقیناً ہم لاکھوں کروڑوں بے انتہا نعمتوں میں اللہ پاک کی، کوئی کتنا ہی پریشان حل ہو پھر بھی اللہ پاک کی نعمتیں اس پر بھی بے شمار ہیں، تو یقیناً رب کریم بھی یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے شکر کریں اور اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ رب تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، یہ آرزو کیسی ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یوں ہو جاتا تو اچھا ہوتا، یوں ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ ارے رب کی رضا پہ راضی رہے، یہ آرزویں کیسی ہیں تیری زبان پر، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا حاکم ہے، تو کیسا، تو کیا چیز ہے، تو آج ہے کل نہیں رہے گا، خدا مالک ہے، خدا خالق ہے، خدا حاکم ہے، وہی سب کچھ ہے، لا موجود الا اللہ، وہی ہے بس، اور اسی کی بندگی بندہ کرے، اسی کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔